جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا. اسلام کا جو نظام ہے جس کے ذریعے سے ہم اس قسم کے واقعات کو روک سکتے ہیں، اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جس طرح یہ قاتل میں نے کہا کہ یہ اس قدر درندگی پر آمادہ ہو گیا، تو اسلام کی پہلی کوشش یہ ہے کہ اس قسم کی نوبت ہی نہ آئے. یعنی کوئی شخص اس قسم کا انتہائی اقدام اٹھا ہی نہ پائے، اس کا دل ہی اس طرف نہ جائے، اس کا دماغ ہی اس کو سوچنے کا موقع نہ دے، اور وہ جب بھی کچھ کرنے کا اس طرح سوچے، شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اتنی رکاوٹیں ہوں کہ وہ رک جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، اخلاق کی درستگی ہے، یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہوگا. دیکھیں قرآن کریم میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اپنا، اور انسان کو عزت دی کہ انسان جو ہے میرا نائب ہوگا دنیا کے اندر، تو وہاں فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ آپ ایسی شخصیت کو پیدا کرنے جا رہے ہیں اور اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں کہ جو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا. یعنی انسان، کیونکہ فرشتے اپنے ڈائمنشن سے دیکھ رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، فرشتوں کو جو کہا جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے. تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ ہم تو جیسے کہا جاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، گویا منشاء خداوندی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم سے تو خیر ہی پھیل رہی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ سوچے گا اور غور کرے گا، چاہے گا تو ہدایت کو استعمال کرے گا، چاہے تو گمراہی کو استعمال کرے گا. تو کیونکہ یہ انسان مختلف ہے فرشتوں سے، اور اس کے اندر یہ امکان ہے کہ یہ منشاء خداوندی کے خلاف بھی جائے، تو ظاہر ہے یہ تو فساد مچا سکتا ہے، یہ تو خون بہا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو ہم نے علم کی دولت سے نوازا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کو ہم علم دے دیں گے اور اس علم کی روشنی میں یہ خون بہائے گا، یعنی صلاحیت تو ہے خون بہانے کی، لیکن علم کی روشنی میں بہائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر علم سے ہٹ کر بہائے گا تو پھر فساد ہو جائے گا. تو ہم نے تو اس کو علم دے دیا ہے، اس علم کے ذریعے سے یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو دیکھیں جہاد کے اندر خون بہایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے ہے. اسی طریقے سے قصاص کے اندر خون بہایا جاتا ہے، کسی نے ناحق قتل کر دیا کسی کا، ظاہر ہے اس کو قتل کریں گے. کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو ظاہر رجم کیا جائے گا، قتل اس کا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی نے فساد فی الارض کیا، جیسے یہ صورت ہے، اس کے اندر قتل کیا جائے گا. تو جہاں پر قتل بنتا ہوگا، یعنی اس کا جرم ایسا ہے کہ اس میں قتل اس کا بنتا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ علم کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ ہاں ایسے آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا ایسے آدمی کو قتل کرنا ضروری ہے، کبھی حد کی شکل میں اور کبھی تعزیر کی شکل میں. تو علم کی وجہ سے یہ خون بہانا پھر ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس خون بہانے کی وجہ سے نتیجے میں لوگ بچ جائیں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج لبرل لوگ بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی قاتل ہے اس کو پھانسی پہ سر عام چڑھایا جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سزا اور اس طرح کا خون بہانا یہ خیر کا باعث ہے، یہ کوئی شر کا باعث نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یوں فرمایا. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر دنیا سے فساد کو ختم کرنا ہے تو علم کو عام کرنا ہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ علم کو اگر آپ عام کریں گے تو نتیجے میں فساد کم ہو جائے گا. چنانچہ اس ہمارے یعنی اصول کا حاصل یہ ہے کہ دینی تعلیم، دینی مدارس، دینی کنسلٹیشن، دینی کاؤنسلنگ یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ہوگی اور مسلسل ہوتی رہے گی اور سمجھدار لوگ جو ہے ہمارے بچوں کو سنبھالتے رہیں گے، وہ ہمارے بچوں کو والدین کا ادب بھی سکھائیں گے، رشتہ داروں کا ادب بھی سکھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے ان کو فکر مند بھی کریں گے کہ وہ اجنبی لوگوں کے قریب نہ جائیں، اجنبی لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں. جب ہر اعتبار سے ان کی اچھی وہ ہوگی، تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، تو نتیجے میں وہ خیر پھیلائیں گے، نتیجے میں وہ شر نہیں پھیلائیں گے. دوسری عام بات یہ کہ علم کے باوجود بھی صحیح عمل کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خود شیطان بہت بڑا عالم تھا.
اور شیطان کے پاس بہت سارا علم تھا، بلکہ شیطان کے پاس علم نہ بھی ہوتا تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہا ہے، اس نے جنت جہنم کو دیکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کو کیا شبہ تھا، اس کا تو ایمان پکا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو تکبر نے مار دیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو جانتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو جاننے کے باوجود اپنی چلائی، اور اس اپنی چلانے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ درگاہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے جو ہے وہاں سے نکال دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ اپنی اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے، کہ ہم کبھی تکبر کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں، کبھی ہم اپنے عجب میں مبتلا ہو کر کوئی الٹا کام نہ کر بیٹھیں، کبھی ہم ریاکاری کے طور پہ کوئی الٹا کام نہ کر بیٹھیں، کبھی کسی سے حسد کی وجہ سے کوئی الٹا کام نہ کر بیٹھیں۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی قریب میں KPK کا ایک واقعہ آیا تھا کہ کوئی رقاصہ تھی، اس کا رشتہ مانگنے گیا اور رشتے کا انکار ہو گیا، تو اس نے اس کو بھی مار دیا، اس کے باپ کو بھی مار دیا۔ تو غلط خواہشات کی طرف جانا، پھر غلط خواہشات کے لیے اتنے بڑے بڑے اقدام کر لینا، اپنی بھی جان لے لینا، آخر میں اس نے اپنے آپ کو بھی مار لی۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی۔ آپ کی اخلاقی تربیت ہو جائے تو آپ موقع پر ایک پازیٹیو آدمی کے طور پہ نظر آئیں اور ایک اچھا فیصلہ کریں، اور اچھے نتائج آپ اپنے لیے بھی حاصل کریں اور معاشرے کے لیے بھی حاصل کریں۔ تو دوسری چیز تربیت ہو گئی۔ تو جب تربیت ہو جائے گی تو اس سے کافی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسری چیز ماحول ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، مثلا آپ نے چائے بنائی ہے اور چائے کو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ رکھا ہے تو کافی دیر تک وہ گرم رہ سکتی ہے۔ اگر تھرمس میں رکھا ہے، ایک اس کو اچھا ماحول دیا ہے، تو نتیجے میں وہ بہت دیر تک گرم رہ سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے لا کر اس کو AC کے کمرے میں رکھ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سیکنڈوں میں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو ماحول کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ تربیت کر چکے ہیں اپنے بچے کی، یا آپ نے علماء سے تربیت کروا لی ہے، ماہرین نفسیات کے ساتھ کاؤنسلنگ کروا لی ہے، سب کچھ کرا کر اب اس چیز کو مینٹین بھی کرنا ہے، اور مینٹین اس وقت ہوگی جبکہ ماحول اچھا ہوگا۔ بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں، مثلاً آپ رات میں 10 منٹ تعلیم کر رہے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے 2 گھنٹے تک وہ انٹرنیٹ پر براؤزنگ کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا ہوگا، اور آپ کو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ بہت سے والدین تو وہ ہیں جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، اور بہت سے والدین ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 چیزیں ہیں اور زیادہ ان کو اس کی گہرائی کا نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سارے والدین سمجھتے ہیں لیکن وہ لبرل ہونے کے ناطے اپنی آزاد خیالی کو بچانے کے لیے وہ بچے کو اسمارٹ فون بھی لے کے دیتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں اور آزاد چھوڑتے ہیں، اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے مسائل کی وجہ سے یہ جو اس کی تربیت کو مینٹین کرنا تھا یہ نہیں ہوتا۔ تو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوگا صرف، پھر یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، اس میں حکومت کو بھی انوالو ہونا پڑے گا، PTA کو بھی انوالو ہونا پڑے گا، پیمرا کو بھی انوالو ہونا پڑے گا، ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی انوالو ہونا پڑے گا۔ بھائی ہم بچوں کو کیوں، اپنے نوجوانوں کو عشق ممنوع کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کو غلط رخ پر لے کر جائیں؟ ہمیں ان کو اس طرح کی، یعنی ویسے بھی جو عشق معشوق کی داستانیں ہوتی ہیں ظاہر ہے اس سے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ شرعی چیزوں کو بھی اگر چھیڑنا شروع کر دیں، عدت کے مسائل کو چھیڑنا شروع کر دیں، اور اپنے محرم رشتہ داروں سے عشق شروع ہو جائے، تو آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے جس قسم کا پیغام دیں گے بچے اسی پر یعنی ان کی گروتھ ہوگی، اپ برنگنگ ہوگی، اور ان کا دماغ اسی طرح سے مائنڈ سیٹ بنے گا۔ پھر نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں ہوگا، اپنی بہن کا بھی خیال نہیں ہوگا، اپنے رشتہ دار کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ وہ کہنے کو وہ ہمارے ماحول کا بچہ ہوگا، لیکن وہ مغرب کے ماحول سے بھی بہت برا ہوگا، کیونکہ دیکھیں مغرب کے اندر ہر چیز کیونکہ عام ہو گئی ہے، فحاشی وغیرہ، تو وہ ان کے روٹین کا ایک حصہ ہے، اس کا ان کے اوپر بہت زیادہ اثر نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ وہ 5 دن جو ان کے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ورکنگ آورز میں اپنی یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ نہیں کرتے۔ یہ تو ان کی یعنی سیٹرڈے سنڈے کے ایشوز ہیں، ویکینڈ ایشوز ہیں ان کے، تو ویکینڈ پہ تو وہ بالکل جانور بن جاتے ہیں، لیکن 5 دنوں کے اندر وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور کام پہ فوکس کرتے ہیں۔
اور ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ایک بچہ جو ہے، ایک نوجوان جو ہے، وہ رہتا ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی تربیت انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے، اس کی تربیت مغربی فلموں سے ہو رہی ہے، ہندوستانی فلموں سے ہو رہی ہے، اور نتیجے میں وہ بچہ جو ہے وہ، یعنی اس کا ذہن جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور مواقع یہاں پر ہے نہیں، تو وہ پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو اس کو پھر کبھی 7 سال کی بچی پہ بھی رحم نہیں آتا، اور کبھی جو ہے اپنی بہنوں پہ بھی رحم نہیں آتا. تو وہ اس قسم کا بچہ بن جاتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو ہمیں اس ماحول کو مینٹین کرنا ہوگا. رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد.